الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسموں کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. آج اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. واجب حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 20 کی آیت نمبر 165 ہے 165. پچھلے درس میں ہم نے رکو نمبر 20 کی ابتدا کی ہے، یا اس سے پہلے کے درس میں ہم نے رکو نمبر 20 کی ابتدا کی ہے. تو رکو نمبر 20 کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 164، اس پر ہمارے کل 2 دروس ہو چکے ہیں. رکو نمبر 20 کی جو پہلی آیت ہے آیت نمبر 164، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے الہ واحد ہونے کے دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے اور کہا کہ لوگوں، تم مجھے جس طرح ایک مانتے ہو، اپنا رب مانتے ہو، اسی طرح مجھے اکیلا معبود واحد بھی مجھے ہی مانو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دعوے کے لیے دلیلیں دی اور کہا کہ کیا تم آسمانوں اور زمینوں میں غور نہیں کرتے ہو، اور رات اور دن کے آنے جانے میں کیا تم غور نہیں کرتے ہو کہ یہ ساری چیزیں یہ بتلاتی ہے کہ میں تمہارا ایک ہی معبود ہوں. جو کائنات کا چلانے والا ہوتا ہے وہی تمہارا معبود حقیقی ہوتا ہے. کائنات کا بنانے والا، کائنات کا چلانے والا ایک معبود ہو اور پرستش اور عبادت کسی اور کی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا تم نے بڑے بڑے جہازوں کو نہیں دیکھا کہ لوگوں کی فائدہ مند چیزیں لے کر وہ سمندر میں چلتی پھرتی ہیں؟ یہ اللہ ہی تو ہے جو جہازوں کو سمندر میں چلا رہا ہے. چلانے والا اللہ، لوگوں کی فائدہ مند چیزیں یہاں سے وہاں پہنچانے والا اللہ، اور پرستش کسی اور کی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اللہ نے کہا کیا تم آسمان کی طرف غور نہیں کرتے ہو کہ ہم وہاں سے بارش کو برساتے ہیں اور وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے؟ یہ بھی تو کام کرنے والا اللہ ہی ہے. اگر یہ مانتے ہو کہ یہ بارش برسانے والا واحد اللہ ہے تو صرف واحد اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کے آگے رو مت، گڑ گڑاؤ مت، منتیں مرادیں اس کو چھوڑ کر یا اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اللہ نے کہا کہ کیا لوگوں تم اس بات پر غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا اور مختلف قسم کے، ہر قسم کے جانور، جاندار چیزیں اس زمین میں پھیلا دی جو کہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. یہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے اس طرح موضوع، اس طرح صحیح بنایا کہ تم اس میں رہ رہے ہو، اور تمہارے لیے جانوروں کو، جانداروں کو پیدا کیا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے. جب یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے تو صرف کیوں نہ اسی کی عبادت کی جائے؟ اس کے ساتھ کیوں تم دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ دوسروں سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی تم اللہ سے بھی نہیں کرتے ہو. دوسروں کے لیے اتنے روتے ہو، اتنے گر گڑاتے ہو جتنے اللہ کے لیے بھی اتنے روتے اور گر گڑاتے نہیں ہو. تو اللہ نے کہا کیا تم ہواؤں کو نہیں دیکھتے ہو کہ ہم اس کو کس طرح چلاتے ہیں؟ کبھی شرقی غربی، کبھی شمالی جنوبی ہم چلاتے ہیں. اور پھر کیا تم بادلوں کی طرف غور نہیں کرتے ہو کہ ہم نے اس کو آسمان اور زمین کے درمیان اس کو مسخر کر دیا ہے، کام پر لگا دیا ہے
اور یہ ہواؤں کا بادلوں کو لے کر چلنا، یہی تو ساری کائنات کا نظام اسی پر منحصر ہے کہ بارش برستی ہے، مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، پھر چرند پرند نباتات و جمادات سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان تم بھی خوش ہو جاتے ہو۔ جب یہ خوش کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو کیوں اسی سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں اسی کے آگے روتے اور گڑگڑاتے نہیں ہو؟ دوسروں سے آگے روتے اور گڑگڑاتے ہو، دوسروں کے محتاج کیوں بنے ہوئے ہو؟ اللہ نے بہت ساری دلائل اس کائنات میں پھیلا رکھے ہیں، انسان تو آخر اس میں غور کیوں نہیں کرتا؟ ان باتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 164 کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ آج کی جو آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 165 بڑی ہی اہم آیت ہے، بڑی ہی پیاری آیت ہے، بڑی جاندار اور شاندار آیت ہے، اتنی بہترین آیت ہے کہ دل کرتا ہے جتنی مرتبہ اس آیت کو پڑھوں، جتنی مرتبہ اتنی مرتبہ ایک الگ سا مزہ آتا ہے، ایک الگ سی خوشی ملتی ہے، اور ایک الگ سا جوش اور جذبہ سا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہی پیاری آیت اللہ نے اتاری، کیا ہی پیاری آیت اللہ نے اتاری، دل کو بار بار چھوتی ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ نے ایسی آیت اتاری جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہے، قیامت تک رہنے والی ہے، اور قیامت تک ان مشرکوں کے چہروں پر تمانچہ مارنے والی ہے، قیامت تک مارتی رہیں گی جو شرک میں ملوث ہو کر بھی اپنے آپ کو موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، شرک میں ملوث ہو کر بھی ہر قسم کے شرک کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دینے والی اتنی پیاری آیت کہ الحمدللہ جب سے توحید کو ہم نے مانا ہے تب سے یہ آیت سب سے سارے دنیا و جہاں سے بڑھ کر، مال و دولت سے بڑھ کر اتنی پیاری آیت لگتی ہے، جتنا آپ پڑھتے ہیں